الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 7ویں پارے میں قبل اس کے کہ ہم سورہ انعام کو شروع کریں، اللہ تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں اپنی توحید کا جو بیان فرمایا ہے اور آخرت کی طرف جو لوگوں کی توجہ دلائی ہے، اس کے شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزیں آپ سے عرض کریں، اور ان چیزوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے کچھ باتیں ایسی ہیں جو ضروری ہیں، اور آپ حضرات جو اتنا وقت فارغ کر کے آتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ آئندہ بھی اگر محنت کریں تو یہ سرمایہ محفوظ بھی ہو جاتا ہے، علم میں بھی چیزیں آ جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ توفیق دے تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ کسی انسان کو قرآن پاک سمجھ میں آ جائے اور اسے یہ پتہ چل جائے کہ اس کے مالک نے اس سے کیا کہا ہے اور اللہ نے کن کن چیزوں کا مطالبہ اس انسان سے کیا ہے۔ ایک چیز جو سمجھنے میں مدد دیتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو اپنے اپنے تجربے کی بات ہے۔ اگر آپ کا تجربہ یہ ہے کہ قرآن کو ترجمے والا آپ کے پاس ہو اور اسے پڑھنے میں زیادہ سہولت رہتی ہے، سننے میں بھی، تو پھر وہی کیجیے، کیونکہ اصل مقصد تو قرآن پاک کو سمجھنا ہے۔ اور ہمیں اس طریقے سے زیادہ اتفاق اس لیے نہیں ہوتا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پھر وہ جو ترجمہ سامنے پڑا ہوا ہوتا ہے اس میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ جو بول رہا ہے اس کی بات کو وہ نہیں سنتے، اور اگر ایسی صورت ہو تو پھر اس کو نہیں کرنا چاہیے، اور اگر یہ صورت نہ ہو، پہلی صورت مناسب ہے تو وہ کر لیں، کیونکہ مقصود تو سمجھنا ہے، اپنی اپنی طبیعت کی بات ہے۔ اگر اس میں زیادہ اطمینان ہے تو وہی چیز اچھی ہے، لیکن ہمیں اندازہ اس طرح بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگ بس وہ چیز پڑھتے رہتے ہیں اور اس دوران میں بعض اوقات کام کی باتیں بھی نکل جاتی ہیں تو اس کو وہ محسوس نہیں کر پاتے۔ بہرحال یہ اپنی اپنی سوچ اور سمجھ کی بات ہے۔ دوسری چیز یہ بھی ہے کہ آپ اس قرآن پاک کو، یہ جتنی کچھ ریکارڈنگ یہ ہے، اسے دوبارہ بھی سنیے۔ ہمارے چلے جانے کے بعد بھی جتنے پارے بھی اللہ تعالی کی توفیق سے ہو جاتے ہیں، اسے آپ سنیے اور ایسے ہی اسے پڑھیے جیسے آپ یہاں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، باقاعدہ قرآن پاک کو سامنے رکھ کے، اور جہاں بھی اس کے ریفرنسز اور یہ چیزیں آتی ہیں ایک ایک چیز کھول کے اور اسے اچھی طرح پڑھ کے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک آدھ مرتبہ، دو چار مرتبہ بھی حتیٰ کہ پڑھ لینے سے پوری سمجھ نہیں آتی۔ اپنی اپنی سمجھ کی بھی بات ہے، عقل کی بھی بات ہے، لیکن آدمی کئی مرتبہ ایک چیز پڑھتا ہے، پھر جا کر اس کا خلاصہ صحیح طور پر ذہن میں بیٹھ جائے تو پھر ایک تیسرا کام اس کے ساتھ کرنے کا یہ ہے کہ اردو کی جو تفاسیر ہیں ان میں سے بھی کوئی ایک دو تفسیر پڑھ لینی چاہیے، اس کو بھی اپنے مطالعے میں رکھنا چاہیے۔ کام بڑی کنسسٹنسی چاہتے ہیں، مستقل مزاجی چاہتے ہیں، اور کام ایسے نہیں ہوا کرتے کہ آج جوش اور جذبے سے شروع کر لیا اور پتہ چلا 10 دن بعد ختم ہو گیا، پھر شروع کیا پھر اسے ختم کر لیا۔ اس لیے یہ چیزیں کوئی پکنک پوائنٹ تھوڑی ہوتی ہیں کہ آدمی اسے جب جی چاہا کر لیا، جب نہیں جی چاہا اس کا کچھ خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نام پہ، اللہ کے ذکر میں اگرچہ بڑی برکات ہیں اس کی اپنی، اس سے انکار نہیں، لیکن یہ کہ آپ اگر ایک ایک آیت بھی پڑھیں نا، بس ایک ہی پڑھیے، کوئی حرج نہیں ہے، زندگی اس میں کھپ جائے۔ قرآن پاک ایسی چیز ہے کہ یہ تفسیر ایسی چیز ہے کہ ہمیشہ ہماری اس بات کو یاد رکھیے گا،
اور اسے لکھ لیں اگر آپ کو یہ خدشہ ہو، آپ بھول جائیں گے، اور یہ 1000 گھنٹوں کی تعلیم سے بہتر ہے کہ یہ نہیں سوچنا کہ ہم نے قرآن پاک کو ختم کرنا ہے، تفسیر کو پورا کرنا ہے، یہ سوچنا ہے کہ اپنی عمر کو اس میں پورا کرنا ہے، عمر اس میں لگانی، یہ چیز دونوں میں فرق ہو گیا نا۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں قرآن پاک کی تفسیر پڑھ لوں اور اتنے مہینوں اور اتنے عرصے میں پورے ہو جائے گی، یہ تو ٹھیک ہے کہ نصاب آدمی اپنے وقت کا اندازہ لگاتا ہے، لیکن حقیقت میں خدا کی کتاب ایسی ہے کہ ہم نے اسے ختم نہیں کرنا بلکہ عمر کو اس میں ختم کرنا، عمر اس میں کھپ جائے اور اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے اور بڑی اچیومنٹ ہے، جیسے بھی اللہ تعالی کو منظور ہو۔ تو اس کے لیے آپ ایک آیت روز پڑھیے، کوئی حرج نہیں، کون سی ایسی جلدی پڑی ہوئی ہے؟ جب آدمی ایک ٹرین پہ سوار ہو ہی گیا ہے تو اسے لامحالہ ایک دن تو پہنچنا ہی ہے، 2 آیتیں پڑھیے، 10 پڑھیے، جتنا آپ کے پاس آسانی سے وقت نکلتا ہے، لیکن اس پڑھنے کے طریقے سے جب آپ پڑھیں گے تو پھر وہ بڑا دیر پا اثر رہتا ہے، اور وہ طریقہ وہی ہے جو آغاز میں بھی عرض کیا تھا کہ اپنے طور پر بھی پہلے پڑھ لیجئے کہ کتنی آیات پڑھنی ہے، اس کا ترجمہ پڑھ لیا جائے، تفسیر اس کی دیکھ لی جائے۔ شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ، خیر اس کے تو کہنے ہی کیا، بہت اچھا ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ مولانا فتح محمد صاحب جلندری رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ دیکھیں تو وہ آسان ہے۔ تیسرا ترجمہ جو اردو میں مولانا عبد الماجد دریابادی مرحوم نے کیا ہے رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ بھی بڑا اچھا ترجمہ ہے۔ یہ سارے ترجمے ایسے ہیں کہ جس میں کوئی مسلک کا اختلاف، یہ وہ ایسی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے سیدھے سادے ترجمے کیے ہیں جو قرآن پاک سے انہیں سمجھ میں آیا اور اللہ تعالی نے جو انہیں سمجھ دی۔ یہ 3-4 ترجمے ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے۔ 2 آیتیں 3 آیتیں آپ سمجھتے ہیں آج پڑھنی ہے، ویکینڈ ہے، 10 آیات پڑھنی ہے، پہلے اس کا ترجمہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد سنیں، یہ جو چیزیں آپ ریکارڈ کر رہے ہیں ان کو سنیں، اردو کی 1-2 تفسیریں اپنے پاس رکھ لیجئے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بڑی اچھی ہے۔ اسی طرح معارف القرآن ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ تفسیر بڑی اچھی ہے۔ انہوں نے کئی چیزیں ایسی دی ہیں جو باقی تفاسیر میں نہیں ملتی۔ اسی طرح مفتی عاشق الہی صاحب مفتی عاشق الہی صاحب مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر ہے، وہ بھی اچھی ہے۔ آپ ان تفاسیر میں ایک چیز بس، مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے متعلق تو اس دن کچھ عرض کر دیا تھا، باقی جو تفاسیر ہیں ان میں بھی یہ بات خیال میں رکھیے گا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو سائنس، ٹیکنالوجی، ان کا اثر ملے گا کہ چونکہ ان بزرگوں کے سامنے ایسی چیزیں نہیں تھیں تو انہوں نے کوئی چیز ایسی لکھ دی، تو وہ ایسی چیز نہیں ہے جو قابل گرفت ہو۔ مثلا ایک تفسیر میں یہ آ گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عجائبات میں سے ہے کہ جہاز تیرتے رہتے ہیں اور سوئی ڈوب جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس مسئلے کا تعلق آپ بھی سمجھتے ہیں فزکس سے، تو وہ جو لاز ہیں فزکس کے وہ انہوں نے تھوڑے ہی پڑھے تھے۔ تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق اللہ کے ساتھ تعلق کے معاملے میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ تجربے کی اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، تو ان سے درگزر کرتے ہوئے ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے۔ اور پھر آپ یہ بھی سنیں، پھر سننے کے بعد جب اندازہ ہو جائے کہ اس چیز کو سمجھ لیا اچھی طرح سے، تو پھر تھوڑا بہت کسی کو پڑھانا بھی چاہیے۔ پاکستان اور ہندوستان کی تو بات نہیں کرتے، وہاں تو علماء ہیں، یہاں کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ اگر اپنے بچوں کو گھر میں قرآن پاک اور یہ تعلیم نہیں دیں گے تو ان کا دین کے ساتھ تعلق نہیں رہے گا۔ وہ پبلک اسکول میں جائیں، کہیں بھی جائیں، جب انہیں پتا ہو کہ روزانہ آ کے والد سے، چچا سے، کسی سے ایک آیت روز پڑھنی ہے اور یہ تعلیم ہے، اسلام نے سکھائی ہے، تو یوں ہی قطرہ قطرہ جمع ہوتا رہتا ہے اور ایک دن میں پہنچ کے وہ پورا برتن بھر جاتا ہے۔ یہ کام اسی وقت کیے جا سکتے ہیں جب آدمی کو خود بھی شرح صدر ہو، پتا ہو کہ کیا چیز اللہ تعالی نے فرمائی ہے۔ اور ان ساری چیزوں سے بڑی بات یہ ہے کہ آدمی کو قرآن پاک پڑھ کے اپنی عملی زندگی کو تبدیل کرنا چاہیے، کوشش کر کے، محنت کر کے اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کی یاد، اس کا ذکر، یہ چیزیں اصلاح ہونی چاہیے انسان کی۔
سارا کچھ پڑھا کے بھی اگر آدمی وہیں کا وہیں کھڑا رہا تو پھر کچھ نہیں ہوا، پھر اس نے کچھ نہیں سیکھا۔ اگر اس کی زندگی میں کوئی چینج نہیں آئی، اس کی تنہائی پاک نہیں ہوئی، اس کو ظاہر میں لوگوں کے حقوق کا، ان چیزوں کا خیال نہیں رہا، اسی طرح اپنے معاملات درست نہیں کیے، قرض ہے، پیسہ ہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، ان چیزوں میں اگر کوئی تبدیلی نہیں آئی تو قرآن پاک سے اس آدمی نے بس علم حاصل کر لیا جتنا ہو سکتا تھا، فائدہ اس کا بھی پہنچ جاتا ہے، لیکن حقیقی طور پر جو فائدہ پہنچتا ہے وہ نہیں پہنچتا۔ وہ اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی قرآن پاک پڑھے اور پھر سوچے کہ اس میں کون سی چیز میرے عمل کے قابل ہے، اللہ نے مجھ سے کیا فرمایا ہے، میں نے اس چیز کو کیسے کرنا ہے۔ تو ایک چیز آپ بھی کہہ رہے تھے کیا؟ جی، اسی طرح مسلسل کئی دن سے سن رہا ہوں کہ انٹرنیٹ پہ یہ حضرات سنتے ہیں، جو بھی سنتے ہوں گے ان کے لیے بھی یہی ہے کہ زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے عملاً۔ اگر عملی طور پر قرآن پاک سے تبدیلی نہیں آئی تو پھر اس انسان نے علمی طور پر تو جو کچھ بھی حاصل کر لیا ہو، مگر عمل کے کھاتے میں بڑا نقصان ہو گیا۔ اور اللہ کے ہاں عمل بہت بڑی چیز ہے، خدا تعالی انسانوں کے اعمال دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کی مہربانیاں اور اللہ کی رحمتیں اور عنایات ہوتی ہیں، اگرچہ اس کی رحمت بغیر سبب کے بھی ہو جاتی ہے، مگر انسان کو اپنی طرف سے کوشش اور کام کرتے رہنا چاہیے۔ تو جو لوگ بھی اس واسطے سے بھی سنتے ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے کہ چاہیے عملی زندگی تبدیل ہو، اور انسان کی عملی زندگی میں یہ جو تنہائی ہے نا یہ تبدیل ہونی چاہیے، وگرنہ تو آدمی اللہ کے ساتھ جیسا بھی تعلق کسی انسان کا ہوتا ہے بسا اوقات وہ ظاہر میں ہی ہوتا ہے، تنہائی میں جو خدا کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس سے اخلاص پیدا ہوتا ہے، اور جب دل میں طبیعت میں اللہ کے لیے کام ہو، اخلاص پیدا ہو جائے تو پھر انسان جو کام کہتا ہے تھوڑا بھی کہتا ہے اس کا بڑا اثر پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے سورہ مزمل کے آغاز میں جو چیزیں بیان کی ہیں اس میں ایک یہ بھی فرمایا کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اللہ تعالی کی طرف الگ ہو جائے ایک طرف کو، تو اللہ کی طرف الگ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ انسان کے دل کے تعلقات اللہ کے ساتھ، تنہائی کے تعلقات اللہ کے ساتھ، خلوت کے تعلقات اللہ کے ساتھ، یہ سب چیزوں کی اصلاح ہونی چاہیے، درست ہونے چاہیے۔ تو یہ چند ایک چیزیں ایسی ہیں کہ انسان ان کو غور کرتا رہے، فکر کرتا رہے، اور ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ جتنا بھی پڑھ لکھ جائے اور دنیا میں بیٹھ کے جنت میں بھی اپنے خیمے نظر آنے لگے نا، اور خواب یہ بھی نظر آنے لگے کہ جبریل امین میرے پہ قرآن لے کے آ گئے ہیں، تو بھی کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں کسی کی سرپرستی کا محتاج نہیں رہا۔ یہ بڑی آفت کہ لوگوں کو بیٹا بننے سے زیادہ باپ بننے کی فکر ہوتی، کہ وہ کہتے ہیں کسی طرح ایک مستقل ہماری شخصیت پیدا ہو جائے۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی جتنا بھی پڑھ لکھ جائے سرپرستی رہے، پھر اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دے دیتے ہیں، لوگوں کے مقام بنتے بھی ہیں، ایسے ہی بنتے ہیں، چھوٹے اپنے بڑوں کے سامنے ہی جگہ سنبھال لیتے ہیں، یہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی عیب بھی نہیں۔ لیکن ہم جس چیز کی طرف توجہ دلا رہے ہیں وہ یہ کہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کچھ بن جانے کے بعد کہ اب مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کسی سے پوچھنے کی، میں تو خود ہی پڑھ لیتا ہوں، خود ہی چیزیں کر لیتا ہوں۔ نہیں، یہ خود ہونے کا مقام بہت دیر میں بھی آنا چاہیے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ زندگی میں یہ خواہش بھی نہیں ہونی چاہیے کہ میرا یہ مقام ہو جائے، کیونکہ بڑی ذمہ داری ہو جاتی، بہت ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ جب کوئی سر پہ رہتا ہے تو آدمی کو کم سے کم اتنا اطمینان تو عقلاً بھی رہتا ہے کہ اگر کہیں غلطی ہوئی تو ان سے پوچھ لیں گے، رہنمائی حاصل کر لیں گے اور پتہ چل جائے گا۔ اور جب کوئی نہ رہے تو اور پھر خدا کا خوف ہو تو آدمی ڈرتا ہی رہتا ہے کہ پتہ نہیں جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ بھی ہے یا نہیں۔ انٹرنیٹ سے ان چیزوں سے الفاظ منتقل ہو جاتے ہیں، انسان کے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو صحبت میں رہنے سے، کسی کے ساتھ رہنے سے جو نور ہے نا وہ منتقل نہیں ہوتا، وہ انوار، وہ برکات
اور وہ دیکھنا اور وہ اس مجلس میں بیٹھنا اور اس سے کچھ اخذ کرنا، یہ سب چیزیں کسی کے پاس ٹھہرنے سے یا کسی کے ساتھ رہنے سے حاصل ہوتی ہیں. اس سے بے نیاز نہ آدمی اپنے آپ کو سمجھے، وگرنہ شیطان اس انسان کے ساتھ لگ جاتا ہے اور زندگی کے کسی نہ کسی موقع پہ اس کو ضرور دھوکہ دے دیتا ہے. تو یہ چند ایک باتیں ہیں ایسے ہی خیال میں آئیں کہ الحمدللہ قرآن پاک کا ایک ایسا حصہ مکمل ہو گیا جس میں بہت سے احکامات تھے. سورہ بقرہ دیکھیے، آل عمران، پھر آسان تھی نساء اور مائدہ. اب یہاں سے سورہ انعام جو شروع ہو رہی ہے، یہ سورت بھی اور اس کے بعد والی سورہ اعراف بھی، یہ آسان صورتیں، اور اس کے بعد توبہ، انفال اور توبہ، وہ دو مشکل صورتیں بھی ہیں، مگر اس میں تاریخ کا بہت بڑا حصہ ہے. پہلے پچھلا قرض جو تھا وہ آپ سے ادا کر لیں، پھر آگے اب سورہ مبارکہ کو شروع کرتے ہیں. ایک چیز آپ سے عرض کی تھی کہ آپ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 87 دیکھیے، 87. اس میں عرض کیا تھا کہ 4 مسائل اللہ تعالی نے یہاں پر بیان فرمائے ہیں، اور ان میں ایک مسائل ایسے ہیں جس میں خدا نے دلیل بیان کی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں اللہ نے دلیل بیان نہیں کی. تو اللہ تعالی نے پہلی بات جہاں پر فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو مت حرام ٹھہراؤ ان پاک چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال اور جائز کی ہیں. یہ مسئلہ ہے ان تحریمات کا، ان چیزوں کا جن کو اللہ نے عزت کے قابل چیزیں، حلال چیزیں قرار دیا ہے، اور یہاں اللہ تعالی نے دلیل نہیں دی، بس صرف یہ کہا کہ ان چیزوں کو حرام نہ کرنا. کیوں حرام نہ کریں؟ اس کیوں کا جواب یہاں نہیں. ٹھیک ہے، ایک مقام یہ ہو گیا. دوسرا مقام آپ دیکھیے، اس کے بعد آ رہا ہے آیت نمبر 90 میں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. ایمان والو ان 4 چیزوں سے بچنا، شراب سے، جوئے سے، انصاب سے اور ازلام سے. یہ سب تشریح ہو گئی نا، ٹھیک ہے. اور دلیل کوئی نہیں دی اللہ نے یہاں. کیوں بچیں؟ کیا وجہ ہے؟ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے دلیل نہیں دی ہے. ٹھیک. تیسرا مقام اب دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، 94 نمبر آیت جہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید. ایمان والو اللہ تعالیٰ یقیناً تمہاری آزمائش کریں گے، تھوڑی سی آزمائش اس وقت من الصید، شکار کے ذریعے، تنالوہ ایدیکم ورماحکم، اور تمہارے نیزے اور ہاتھ ان شکاروں کو پکڑ لینے کے لیے ہوں گے، وہ قریب پہنچ جائیں گے. اس کی دلیل دے دی ہے، لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے کہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون آدمی ایسا ہے جو بن دیکھے بھی اللہ کو، اللہ سے ڈرتا ہے. دلیل دے دی نا. 2 چیزوں میں دلیل نہیں دی، یہاں پہ تیسرے میں پہنچ کے دلیل دے دی. اور اسی طرح آپ چوتھا مقام دیکھیں، بالکل آخر 97 نمبر آیت میں، وہاں اللہ تعالیٰ نے جعل اللہ الکعبۃ الحرام، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اور اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو کیا ہے جو عزت والا گھر ہے خدا کا، قیاما للناس، اس کو انسانوں کے قائم رہنے کا سبب بنایا ہے. دوسرے والشہر الحرام، عزت والا مہینہ. تیسرے ہدیہ والقلائد، چوتھے قلائد. یہ 4 چیزیں کل پڑھی نا اس دن. اس کی دلیل دیکھ، ذالک لتعلموا، یہ اس لیے کیا ہے کہ تمہیں معلوم ہو جائے، تم علم رکھو، یقین جان لو اس بات کو یقین سے کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کو جانتا ہے. تو 2 جگہ اللہ نے دلیل ذکر نہیں کی، 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے دلیل ذکر کر دی. آیا سمجھ میں؟ تو ایک بات آپ سے کہی تھی کہ قرآن پاک کبھی کبھی ایک پہلو کو لاتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے پہلو کو لاتا ہے. جیسے احتیاط، جسے عرب اپنی لغت میں کہتے ہیں کہ جیسے جولاہا بنتا ہے نا، کہ ایک عرض آتا ہے پھر طول آتا ہے، پھر عرض آتا ہے پھر طول آتا ہے، ایسے دھاگے سے بنائی ہوتی ہے کپڑے کی. اسی طرح قرآن پاک میں
یہ چیز ہے کہ اللہ کبھی دلیل دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے. تو دو جن مقامات پر دلیل دی ہے، ایک دلیل تو یہ دی کہ ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ کون ہے بن دیکھے بھی جو ہم سے ڈرتا ہے، ایک دلیل. دوسری جگہ کیا دلیل دی کہ ہم دیکھیں کہ اور تم یقین جانو کہ اللہ تعالی جانتا ہے جو کہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے تمہیں پورا یقین حاصل ہو جائے. تو یہ دو دلائل جو دیے ہیں، انہی دو دلائل کو وہاں بھی آپ لگا لیں. جہاں دلیل نہیں دی نا وہاں بھی یہی دو دلائل آ جائیں گے کہ کیوں شراب حرام ہے، کیوں یہ چیزیں حرام ہیں. اس لیے حرام ہے بھئی کہ اللہ دیکھے کون ہے جو بن دیکھے بھی اس کو اس سے ڈرتا ہے. اور کیوں وہ عزت کرنی ہے ان چیزوں کی؟ اس لیے کرنی ہے کہ تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ آسمانوں کا اور زمین کا یہ سارا علم اللہ کے ہاں ہے، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے یہ چیز. یہ چار مقامات ہو گئی بات صاف. ٹھیک ہے جی، ایک تو قرض یہ اتر گیا. دوسری بات یہ تھی کہ سورہ مائدہ اس کی جن آیات پر بات ہے کہ یہ منسوخ ہوئی ہیں یا نہیں، ایک اس سورت کی آیت ہے اس کے متعلق بات کرنا تھی. شاہ ولی اللہ صاحب محدث ریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر میں جہاں سورہ مائدہ پر بات کی ہے، سورہ مائدہ کے بعد حضرت نے پھر سورہ انعام اور یہ جو آگے آ رہی اعراف دونوں کو بتایا ہے کہ ان میں کوئی آیت کریمہ منسوخ نہیں. بس یہ آخری بحث سمجھ لیجئے یہ ہے، اور پھر اس کے بعد آگے چل کے سورہ انفال میں بات کریں گے کہ وہاں کوئی آیت کریمہ منسوخ ہے. یعنی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی ایک چیز دو آیات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ کون سی اس میں ناسخ ہے، کون سی اس میں منسوخ ہے. یہاں پر جہاں پہ ہم چل رہے تھے قسم کے باب میں کہ ان لوگوں کو دو کے مقام پر کھڑا کرو اور پھر ان سے قسم لو، اللہ تعالی نے وہاں پہ ایک بات کہی ہے. یا اس سے پہلے یہ دیکھ لیجئے جہاں پہ وہ جانور کا ذکر آیا ہے نا کہ اگر تم حالت احرام میں ہو اور تم شکار کر لو گے تو تمہیں جانور جو ہے اس کا بدلہ ادا کرنا پڑے گا. جی ہاں 89 نمبر ہے آیت کا. نائنٹی 95 میں جی بالکل 85 ہاں بالکل 95 میں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، ایمان والو تم شکار نہ کرنا جب تم حالت احرام میں ہو. من قتلہ منکم متعمدا، اور جو جان بوجھ کر ایسے کرے گا فجزاء مثل ما قتل من النعام، تو بدلہ ہے کہ وہ جو جانور اس نے مارا ہے اس کے برابر مویشی. یحکم بہ ذوا عدل منکم، تم میں سے فیصلہ کریں گے اس کا وہ دو انسان منکم جو تم میں سے ہوں. یہ تم میں سے جو ہونے کا یہاں فرمایا ہے ایک تو یہ ہے، اور ایک وشہدوا ذوی عدل منکم، ایک یہ چیز ہے اور ایک مقام اور ہے جس میں کہا او آخران من غیرکم، اور تمہارے علاوہ بھی جو دو گواہ ہیں وہ. اچھا ان دونوں آیات کو یہ دیکھیے بلکہ تو ذوا عدل منکم وہ آخران من غیرکم کہاں ہے جناب؟ 106 میں. اچھا جی جزاک اللہ، یہ دیکھیے مل گیا. ہاں او آخران من غیرکم یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم، اے ایمان والو تمہارے درمیان گواہی ہوگی. اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت آئے، حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم، تو
یہ جو ہے ذوا عدل منکم، دو تم میں سے، او آخران من غیرکم، یا تمہارے علاوہ جو کافر ہیں دو وہ بھی ہو سکتے ہیں. اس کو یہ او آخران من غیرکم، ایک تو آیت کریمہ یہ ہوئی، اور پیچھے کیا آیا تھا وشہدوا ذوی عدل منکم. گواہ بنا لو وشہدوا ذوی عدل منکم. یہ اور جگہ ہے. اچھا چلیے پھر اسے دیکھ کے آئیں گے. پڑھا لکھا نہ ہو آدمی تو یہ مصیبت پیش آتی ہے. اچھا اسے پھر دیکھ لیں گے. ایک آپ کا قرض یہ رہ گیا. بس یہ آخری بات ہے جو سورہ مائدہ میں بتانی ہے کل سے انشاءاللہ. اچھا جی، اب دیکھیے سورہ انعام کو اللہ تعالی نے اسے نازل فرمایا سورہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس سورہ مبارکہ کے بہت سے فضائل بھی آئے ہیں حدیث کی کتابوں میں، اور یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ سورت نازل ہوئی، اور جبریل امین کے علاوہ اس کی بعض آیات جو ہیں ان کو لے کے جبریل امین کے علاوہ 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ کے اس سورہ مبارکہ کے ساتھ نازل ہوئے. بعض آیات ایسی بھی ہیں اس سورت میں. اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بنیادی طور پر زیادہ بیان کی ہیں. ایک اپنی توحید کا بیان اللہ تعالیٰ نے وہ بہت کہا ہے، اور دوسری چیز جو خاص طور پہ ملے گی وہ قیامت کا بیان. اور مکی صورتوں میں عام طور پہ یوں ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کا بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ تم نے مرنا ہے، اللہ کے حضور میں پہنچنا ہے ایک، اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی توحید پر زور دیتے ہیں کہ خدا کی توحید اس پر تم قائم رہنا اور اس کو تم نے نہیں چھوڑنا. اس صورت کے آغاز سے ایک بات اور بھی جو بہت پہلے ہی آ جانی چاہیے تھی وہ بھی دیکھ لیجئے. وہ یہ کہ آپ دیکھتے ہیں یہ رکوع میں نمبر لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، یہ عین جو بنا ہوا ہوتا ہے، اس عین پہ 3 فگرز ہوتی ہیں، ایک درمیان میں، ایک اوپر اور نیچے. یہ جو اوپر والا، اوپر کی بالکل اوپر کی جو فگر ہوتی ہے، اس سے مطلب ہوتا ہے کہ اس سورت کا رکوع یہ مسلسل چلتا رہتا ہے. آپ مثلا سورہ انعام میں دیکھیے، اس کا پہلا رکوع آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آیت نمبر 10 پہ اوپر 1 پڑا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، یہ پہلا رکوع ہے اس کا. اب اس کو آپ دیکھتے چلے جائیں، پھر اس کے بعد 20 نمبر آیت پہ دوسرا رکوع آپ کو مل جائے گا، 30 نمبر آیت پہ تیسرا رکوع آپ کو مل جائے گا. یہ اوپر کی فگر اسی طرح چلتی جائے گی. یہ جتنی بھی لمبی صورت ہو اور چاہے جتنے بھی اس میں پارے آئیں، اب یہ 1 2 3 4 اس طرح چلتے جائیں گے، ٹھیک ہے.